ہم اس بات کے میں اور پورے آڈینس کی طرف کے اس بات سے آپ سے تیقن دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ صبر و استقامت انشاءاللہ ہمارے میں رہیں گا، اور اس کا نمونہ جو ہے تو جب ایوارڈ فنکشن شروع ہوں گا تو آخری تک انشاءاللہ آخری بچے تک ہمت افزائی کے لیے تمام لوگ انشاءاللہ پریزنٹ رہیں گے. یہ اس بات کا ہم جو تیقن کرتے ہیں. تیقن ہے کہ نہیں آپ لوگ؟ بولے انشاءاللہ. ارے بولے انشاءاللہ. چلو ٹھیک، جزاک اللہ. اب بس کچھ منٹوں میں ہم ہمارے فیلسٹیشن پروگرام کی طرف آگے بڑھیں گے. میں امیر مقام ڈاکٹر عمران احمد خان صاحب کو کنکلوڈنگ ورڈز اس عنوان کے تحت کہ رکو نہیں تھمو نہیں کہ معرکہ ہے تیز تر کے تحت گزارش کروں گا کہ آپ کنکلوڈنگ ورڈز اور شکریہ سے کلمات ادا کریں. محمد صلی اللہ رسول الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اسٹیج پر تشریف فرما ذمہ داران جماعت اسلامی اور دیگر مہمانان، سامعین میں سرپرست حضرات، اساتذہ اکرام، طلباء اور طالبات اور قابل صد احترام ماؤ بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس 2 منٹ میں آپ کے درمیان سے ہٹ جاؤں گا اس لیے کہ کافی طویل ہماری گفتگو چل رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ بہت ساری انسپائر کرنے والی گفتگو آپ کے سامنے آئی، جس میں یہ بھی حوصلہ دلایا گیا کہ ہم کو دنیا سے ڈرنا نہیں ہے، اس لیے کہ جس کی پشت پر اللہ کا ہاتھ ہو اس کو زمین پر کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. اور ہمارے پاس میں تو وہ تاریخ ہے جس کے ہم امین اور گواہ ہیں کہ اللہ نے سمندر میں راستہ بنایا اور کشتی جلانے کے بعد میں بھی ہمارا جھنڈا اس سرزمین پر لہرایا ہے. یہ حوصلہ ہم کو اپنی تاریخ دیتی ہے، اور ہم اپنی اسی تاریخ کی احیاء کے لیے، اس کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اور انسانیت کی دوبارہ خدمت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے ہماری ان نئی نسلوں کا ہم استقبال کرنا چاہتے ہیں. ان کے حوصلوں کو بلند کرنے کے لیے ہم نے اس پروگرام کو آرگنائز کیا ہے. ورنہ صرف یہ سرٹیفکیٹ اور یہ ٹرافیز، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے آپ بوسٹ لیں، اپنے حوصلے کو جوانی بخشیں، اپنے عزائم کو بلند کریں، اور آپ ایک ٹارگٹ پر فوکسڈ ہو کر اپنے منصوبے کی تکمیل، اس کے حصول کے لیے کوشش میں لگے رہیں. الحمدللہ جماعت اسلامی ہند اس طرح کی مختلف سرگرمیاں آرگنائز کرتی رہی ہیں، کرتی آ رہی ہیں، اور ہمیں چاہتے ہیں کہ ملت میں، بلکہ آج ہم نے نہ صرف یہ کہ ملت کے بچوں کو یہاں استقبال کے لیے بلایا ہے، بلکہ ہمارے غیر مسلم بھائی بھی یہاں پر فیلسٹیٹ ان کو بھی کیا جائے گا، ان کے بچوں کو بھی، کچھ اسکولز کے. تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس سماج کی تعلیم اور اس میں ارتقاء، اس میں ڈیولپمنٹ، اس میں امپروومنٹ، اور اس میں کائزن سچویشن، مطلب ایک خوب سے خوب تر، جیسے کہ آپ کے سامنے بات آئی ہے کہ صرف ڈاکٹر نہیں بننا ہے، بلکہ وہ ڈاکٹر بننا ہے جس کی دنیا تعریف کرے. ایک مسلمان کو ان سارے علوم کا احاطہ کرتے ہوئے بہرحال پھر بھی ایک مسلمان کے حیثیت سے زندگی بسر کرنا ہے. یہاں آپ نے دیکھا کہ باہر گرلز اسلامک آرگنائزیشن کی ہماری ذمہ داران نے آپ سے بات کی. یہاں پر صفا جامعۃ الصفا کے سلسلے میں ہم نے آپ سے انٹروڈکشن دیا. چلڈرن سرکل کے سلسلے میں ہم نے آپ کے سامنے یہاں پر بینر لگایا. دراصل ہم یہ چاہتے ہیں کہ جہاں تعلیم کے حصول کی ہماری کوششیں ہیں، جہاں پیرنٹس پوری کوشش کر رہے ہیں اپنے بچوں کو تعلیم دلانے کے لیے، وہاں ہمارا یہ آپ سے تقاضا بھی ہے، خصوصاً پیرنٹس حضرات سے، کہ وہ اپنے بچوں کو دین سے بھی جوڑیں. آج دنیا کی سرزمین پر مسلمانوں کی پستی کی جو واحد وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا اپنے دین سے رشتہ کمزور ترین ہو چکا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین سے ویسی وابستگی پیدا کریں جیسا کہ ہمارے اصحاب نے، ہمارے اسلاف نے کیا ہے. اشعار بہت ہیں کہنے کے لیے، تاریخ بہت ہے سنانے کے لیے. صرف ایک شعر آپ کے سامنے سناؤں گا کہ حسن تدبیر سے جاگ اٹھتا ہے قوموں کا نصیب. حسن تدبیر سے جاگ اٹھتا ہے قوموں کا نصیب،
تقدیر کبھی سنورتی نہیں ارمانوں سے، ارمان مت پالیے، بلکہ اپنی تقدیر کو سنوارنے کے لیے آپ کو تدابیر اختیار کرنی پڑے گی، آپ کو اس کے لیے کچھ کرائیٹیریا، کچھ آپ کے لیے تیاری کرنی پڑے گی۔ آج آپ کا بچہ، ہم ان تمام بچوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کو مبارکباد کی پیش کرتے ہیں، ان کے دلوں کی دھڑکن، اس کو یہاں محسوس کیا جا سکتا ہے اس کی آواز کو، کہ انہوں نے جو کوششیں کی ہیں، جو کامیابی اللہ نے ان کو دلایا ہے، یہ ملت کا اختتام نہیں، یہ تو شروعات ہے، انجام ہم کو بہت آگے تک لے جانا ہے، ملت کو بھی سرخرو کرنا ہے اور انسانیت کی بھی خدمت انجام دینا ہے۔ تو یہاں ہم کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے، بے شمار ٹیلنٹس ہمارے پاس میں ہیں، بہت ساری صلاحیتیں ہیں ماشاءاللہ، لیکن اس کے ساتھ میں اگر دین کا ٹچ ہو جائے، دین اسلامائز اگر ہم اپنی ایجوکیشن کو کر لیں، تو پھر دنیا میں آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے دوسری کوئی قوم پیدا نہیں ہوئی، کوئی قوم نہیں ہے دوسری آپ کے مقابلے بنانے کے لیے، بشرطیہ کہ آپ اپنے پوری لائف کو اسلامائز کریں، اپنے اللہ اور اس کے رسول سے، صحابہ کرام کی زندگی سے اپنے آپ کو آراستہ کریں، اس سے وابستہ ہو جائیں، چمٹ کر زندگی بسر کریں۔ ہم پہلے مسلمان ہیں، پھر ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، لیکچرر، سائنٹسٹ، ہم دنیا کے ہر محاذ پر پہنچیں گے انشاءاللہ، لیکن ایک مسلمان کی حیثیت سے۔ تو یہاں اس وقت بیٹھ کر آپ عزم کریں، خاص طور سے ہمارے پیرنٹس اور اساتذہ کرام، کہ یہ جو حالات کچھ ہمارے سماج میں، دیش میں بن رہے ہیں، اس سے خوف کھانے کی، اس سے ڈرنے کی، اس سے گھبرانے کی، اور چاہے کچھ بھی ہو جائے، 127 کروڑ کی آبادی میں اگر یہ واقعات ہو رہے ہیں تو مسلمانوں کو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ ان واقعات کو ختم کرنے کے لیے اپنا کیا کنٹریبیوشن دے سکتے ہیں دیش کے لیے، یہ بتائیے۔ آپ عزم کریں کہ آپ کلیکٹر بنیں گے، آپ بڑے عہدوں پر جائیں گے، سول سروسز میں آپ اپنے آپ کو لے جائیں گے، اس دنیا کی، اس سماج کی ضرورت بن کے کھڑے رہیے آپ، اس لیے کہ مسلمان زمین کا نمک ہے۔ جب تک مسلمان اپنے آپ کو اسٹیج پر کھڑے نہ کرے، کوئی ڈرامہ پلے نہیں ہو سکتا، ہمارے بغیر سارے ڈرامے ہیں، لیکن آپ تیاری تو کریے۔ ہم اپنے بچوں کو بوسٹ کریں، ڈبوں کا پاؤڈر پلا کے بوسٹ نہیں کرنا ہے، ان کو تعلیم دلا کے بوسٹ کرنا ہے، ان کو بتائیے کہ تمہارا یہ مقام، ماضی یہ تھا، حال یہ ہے، مستقبل یہ ہونا چاہیے۔ مستقبل بہت روشن ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ اس سرزمین پر چاہے دنیا اپنی منہ کی پھونکوں سے اس کے نور کو بجھانے کی چاہے کتنی کوشش کر لے، اللہ اپنے اس نور کو اس زمین پر غالب کر کے رہے گا۔ اس قرآن کی آیت نے تو آپ کو حوصلہ بخشا، ہم کو تو بس اسی آیت کے ذیل میں جشن منانا چاہیے کہ یہ زمین، یہ دھرتی گواہ گواہ ہے اور رہے گی کہ اس پر نور پھیل کر رہے گا، چاہے دنیا اپنے منہ کی پھونکوں سے اس نور کو اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی چاہے منصوبے بنا لے، یہ پھیل کر رہے گا انشاءاللہ۔ یہ اللہ کا حکم ہے، چاہے 2030 میں اس دیش کو ہمارے اسلام اور مسلمان مکت بھارت بنایا جائے، کتنے ہی منصوبے بنا دیں دیجیے لوگوں کو، منصوبے میں لوگ ناکام رہیں گے، اس لیے کہ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین تربیت کار ہے، وہ اپنی اسٹریٹجیز دیکھتا ہے، دنیا اس کے سامنے مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کو صرف زبان سے، تقریروں سے، اس سے کام نہیں چلے گا، آپ کو اپنی نسلوں کے اندر وہ ساری چیزیں بھرنی پڑے گی، وہ صلاحیت، وہ اخلاق، وہ کیریکٹر، وہ ان کی شخصیت کو پروان چڑھانا پڑے گا، تب جا کے ہم دنیا کی قیادت، سیادت، ان کی رہنمائی اور دنیا میں خلیفہ کی ذمہ داری کے ادا کرنے کے لائق بن سکتے ہیں۔ محترم سامعین، میں یہاں پر ہمارے تمام مرد و خواتین مہمانان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت پر یہاں پر ہماری اسٹیج کو رونق بخشی۔ جماعت کے ذمہ داران، مرد حضرات، خواتین ذمہ داران، ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بھی ماشاءاللہ اس پروگرام کو آرگنائز کرنے میں بہت تعاون کیا، یہاں تشریف لائے۔ تمام اساتذہ، طلبہ، طالبات اور ان کے سرپرست حضرات، تقریباً 10 بجے سے پہلے سے بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی بے چینی یقیناً اس کا احساس ہے، لیکن ہمارے بچوں کی خاطر دنیا دھوپ میں پتھر پھوڑتی ہے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، ہم نے آپ کو اس بہترین ریسرچ سینٹر میں بٹھایا ہے اپنے بچوں کو مستقبل روشن بنانے کے لیے۔ یہ ٹرافی اور یہ سرٹیفکیٹ، جیسا کہ ہمارے کسی رفیق نے کہا کہ ہم نے اسٹیج پر بہترین لوگ لا کے بٹھائے ہیں، جاوید صاحب سائنٹسٹ ہیں، ڈاکٹر شعیب ہاشمی، ان کی اہلیہ ڈاکٹر عائشہ ہاشمی، ہمارے پاس میں دیگر جماعت کی ذمہ دار خواتین، یہ لوگوں کے لیے نمونے ہیں، آئیڈیل پرسنس ہیں۔ وہ لوگ جب آپ کے بچے جاوید صاحب کے ذریعے سے فوٹو لیں گے، ڈاکٹر شعیب ہاشمی ہیں، متین صاحب ہیں، ابوذر خان ہیں، ہے نا، سلیم صدیقی صاحب، ان سے جب وہ اپنا ایوارڈ لیں گے تو یہ ان کی زندگی کا سب سے
یعنی ایک برائٹ موومنٹ ہوگا، اور یہی ان کو کل مستقبل میں مستقل محرک رکھے گا، متحرک رکھے گا۔ آئیے ہم تمام کی شہرے کے بعد میں اس پروگرام کو یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اپنے مقاصد میں اس میں کامیاب کرے، ہماری نوجوان نسلوں میں، نئی نسلوں میں اللہ تعالیٰ اس کو علم اور عمل دونوں سے اللہ تعالیٰ آراستہ فرمائے، ان کو علم اور عمل عطا فرمائے، اور دنیا میں مسلمانوں کو قیادت سعادت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔